یہ ماتم اور گریہ، یہ احتجاج اور غصہ ہمارا مقدر بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ قتل گاہیں اور آبرو ریزی کے لیے سہولت گاہیں ہم نے خود تخلیق کی ہیں۔ یورپ میں جب مذہب کے معاشرتی لباس کو اتارنے کی تحریک کا آغاز ہوا تو نئے کلچر کے طور پر چند اسکولوں اور کالجوں نے اپنے ہاں لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک ساتھ پڑھانے کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں مخلوط تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس کے بعد اکا دکا اسکولوں نے بھی اس کا آغاز کر دیا۔ مخلوط تعلیم کا پہلا کالج 3 دسمبر 1833 میں امریکی ریاست اوہایو کے شہر اوبرلن میں قائم ہوا، جس میں 29 لڑکے اور 15 لڑکیاں داخل کی گئیں۔ اس ایک واقعے کے بعد دنیا بھر میں مدتوں ایک طویل خاموشی رہی۔ تقریباً 43 سال بعد برطانیہ میں 1876 میں برسٹل یونیورسٹی کے کالج میں لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ دنیا بھر کے تمام ممالک میں لڑکیوں اور لڑکوں کے علیحدہ علیحدہ تعلیمی ادارے مسلسل کام کرتے رہے، چونکہ مغربی معاشرے کے لوگ بھی زن و مرد کے اختلاط سے پیدا ہونے والے خطرات سے اس وقت تک بخوبی آگاہ تھے، اور ابھی تک سیکولر لبرل دانشوروں کا جن بھی بوتل سے پوری طرح باہر نہیں آیا تھا۔ اسی لیے دنیا بھر کے جن چند تعلیمی اداروں نے مخلوط تعلیم شروع کی، انہیں بڑے اچنبھے اور حیرت سے دیکھا جاتا۔ آکسفورڈ، جسے جدید تعلیمی انقلاب کی ماں سمجھا جاتا ہے، اس میں بھی 1937 میں نفیلڈ کالج نے پہلی مرتبہ 5 لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ داخلہ دیا، جبکہ آکسفورڈ کے باقی اداروں بیرسنوز، ہیڈفورڈ، جیزس، سینٹ کیتھرین اور ودھم میں کافی دیر بعد 1974 میں مخلوط تعلیم کا آغاز ہوا۔ آکسفورڈ کی ہم پلہ کیمبرج یونیورسٹی میں پہلا مخلوط تعلیم کا کالج ڈارون تھا، جس نے 1964 میں ایک خاتون کو لڑکوں کے ساتھ داخل کیا۔ کیمبرج کے باقی ادارے 1972 میں مخلوط ہوئے، جبکہ میگڈلین وہ کالج تھا جس نے صرف 32 سال پہلے 1988 میں مخلوط نظام تعلیم کا آغاز کیا۔ ایسی ہی تاریخ دنیا کے تمام مغربی ممالک اور جدید تہذیب کے مراکز کی رہی ہے۔ ان معاشروں کے پڑھے لکھے طبقے اور دانشور قبیلے نے پوری ایک صدی باقاعدہ مخلوط تعلیم کی مخالفت کی۔ ہر کسی نے ان خطرات کی نشاندہی کی جو مرد و زن کے ایک ساتھ کسی ایک ماحول میں کام کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ 19ویں صدی میں سرمایہ کی دور، صنعتی انقلاب اور کارپوریٹ معاشرے کی تخلیق نے جہاں انسان کو مکمل طور پر ایک روبوٹ میں تبدیل کیا، وہیں معاشرے کے قدیم اخلاقی معیارات و تصورات کا بھی خاتمہ کر دیا۔ صنعتی ترقی کے نام پر عورتیں، مرد اور بچوں کو پہلے کارخانوں میں ایک ساتھ اکٹھا کیا گیا۔ یہ ایک بدترین، ظالم اور استحصالی ماحول تھا۔ اس کے خلاف احتجاج کے طور پر لاتعداد تحریریں سامنے آئیں، جن میں چارلس ڈکنز کے ناول اولیور ٹویسٹ نے بہت شہرت حاصل کی۔ اس ناول میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے برطانیہ کے ایک بچے کی کہانی بیان کی گئی تھی۔ یہ یتیم بچہ اولیور ایک کارخانے میں جنم لیتا ہے اور پھر زندگی اسے لاتعداد خوفناک تجربات سے گزارتی ہے، جو اس دور کے صنعتی انقلاب والے یورپ میں ہر مزدور بچے کو پیش آ رہے تھے۔ چائلڈ لیبر اسی جدید کارپوریٹ سیکولر معاشرے کا پوری دنیا کو تحفہ ہے۔ ترقی کے لیے لاتعداد مزدوروں کی ضرورت تھی، اس لیے گھر کے ہر فرد کو کمانے کی دوڑ میں لگا کر مشینوں کے پٹوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا، جہاں 18 گھنٹوں تک ڈیوٹی لی جاتی۔ بچے اونگتے ہوئے ان پٹوں پر گر جاتے، جان سے جاتے۔ عورتیں مالک کی جنسی استحصالی کا شکار ہوتیں، مگر نوکری چلی جانے کے خوف سے چپ رہتیں، اور مرد اس اجتماعی غلامی کو ترقی کا زینہ سمجھتے۔ معاشرے کو صنعتی، سیکولر اور لبرل بنانے کے لیے سب سے پہلے خاندان کے ادارے کو توڑا گیا۔ ہر کسی کو پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگایا گیا، اور جب سرمایہ ہی سب سے بڑی اخلاقی قوت بن گیا تو پھر ہر وہ ادارہ یا تصور جو سیکولر لبرل اقدار کی راہ میں رکاوٹ تھا، اسے خس و خاشاک کی طرح بہا دیا گیا۔ اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مرد و زن کی علیحدہ علیحدہ کائناتیں، ڈومینز تھیں۔ مرد اپنی جسمانی ساخت اور بیرونی دنیا سے تعلق کی وجہ سے ایسے پیشے اختیار کرتا تھا جن سے گھر کی آمدن میں اضافہ ہوتا، خوشحالی آتی، جبکہ خاتون انسانی معاشرے کے اہم ترین ستون یعنی اولاد کی تربیت، تعلیم اور اخلاق کو نکھار کر اسے پوری انسانیت کے سامنے شاہکار بنا کر پیش کرتی۔ لیکن ٹیکسٹائل ملوں کے دوڑتے بھاگتے پہیے کے سامنے مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ کام کاج کے اعتبار سے برابر کر دیے گئے۔ یورپ کے کارخانوں کا یہی ماحول تھا، جس میں ابتدائی طور پر منظم جنسی استحصال، آرگنائز سیکسول ہیرسمنٹ کا آغاز ہوا۔ یورپ کی عطا کردہ یہ روایت ہی ہے کہ مجبور اور بے بس عورتیں اور مظلوم بچے ان سرمایہ داروں کی ہوسناک جنسی بھوک کا آج تک مسلسل نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج دنیا بھر میں اس کے خلاف قانون بنتے ہیں، گرفتاریاں اور سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن
کوئی مردوں اور عورتوں کے کام کاج کی جگہ علیحدہ نہیں کرتا تاکہ اس جرم کی وجہ تسمیہ ہی ختم کر دی جائے۔ جب معاشروں پر کارپوریٹ سیکولر لبرل اخلاقیات کا غلبہ ہو گیا تو پھر تعلیمی اداروں میں بھی اختلاط مرد و زن ایک فیشن بنانے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج سے صرف 50 سال قبل تک مرد عورتیں علیحدہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جدید دنیا کے سارے بڑے مفکر، سائنسدان، ادیب، افسانہ نگار، شاعر، مصنف اور فلسفی وغیرہ سب کے سب ایسے ہی اداروں میں سے پڑھ کر نکلے تھے جہاں مخلوط تعلیم نام کو بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد مخلوط تعلیم کے موجودہ 50 سالوں کو دنیا اوسط درجے میڈیوکرز لوگوں کا دور کہتی ہے۔ انگلینڈ اور یورپ میں لاتعداد بڑے بڑے ادارے 1970 کی دہائی تک مخلوط تعلیم نہیں دیتے تھے، لیکن برے صغیر میں انگریز نے 100 سال پہلے ہی اعلیٰ تعلیم کو مخلوط کر دیا تھا۔ چونکہ ہمارے ہاں معاشرتی اخلاقیات مضبوط تھیں، اس لیے ان تعلیمی اداروں کا ماحول بھی پاکیزہ رہا۔ لیکن گزشتہ 30 سال پاکستان پر ایسے گزرے ہیں جن میں سیکولر لبرل اخلاقیات ایسی پروان چڑھی کہ قدیم اخلاقی نظام دم توڑ گیا۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اخلاقی مسائل بھی دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کے مسائل جیسے ہو چکے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی کی طالبات نے جنسی ہیرسمنٹ کے خلاف جو احتجاج شروع کیا ہے، یہ صرف اس غلاظت کے پہاڑ کا ایک سرا، ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ یہ بچیاں بھی اس لیے اجتماعی طور پر احتجاج کے لیے باہر نکل آئی ہیں کیونکہ پشتون معاشرے کے گھرانوں میں ابھی تک اخلاقی اقدار کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ ابھی تک اس معاشرے میں ترقی کی راہ پر چلتے ہوئے اور کامیابی کے زینے طے کرتے ہوئے اپنی عزت و ناموس کی قربانی پر خاموش رہنا عام نہیں ہوا۔ مخلوط معاشرہ ایک ایسا کری اور بدنما معاشرہ ہے جس میں موسیقی کی دنیا کی بے تاج ملکہ میڈونا فخر سے کہتی ہے I lost my virginity as a career move۔ میں نے اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی دوشیزگی کو قربان کیا۔ آج اس سیکولر لبرل ترقی یافتہ معاشرے کی اخلاقی معراج یہ ہے کہ کوئی خاتون اگر رضامندی سے اپنی دوشیزگی بھی قربان کر کے ترقی کی منازل طے کر لے تو وہ قابل عزت و احترام ہے، لیکن اس کی مرضی کے بغیر اسے اشاروں سے ترغیب دینا بھی قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ یہ آگ ہم نے خود بھڑکائی ہے اور اس جہنم کا ایندھن بھی ہم خود ہی بنیں گے۔